बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जी वाले की बेटी से मुझे शदीद मोहब्बत हो गई थी, जबकि मैं मशहूर बिजनेसमैन था। मुझे कभी किसी लड़की ने इनकार न किया था, जबकि वो गरीब लड़की हर बार मुझे धुतकार देती, सिर्फ इसलिए कि वो मंगनी शुदा थी। मैंने भी उससे बदला लेने की खातिर झूठा निकाह नामा तैयार करवाया और सबके सामने उसे जलील करवा दिया। वो लाख इनकार करती रही, मगर उसकी किसी ने न सुनी और मैं मुस्कुराता हुआ उसे ज़बरदस्ती अपने महल नुमा घर ले आया। और कमरे में लाते ही उस पर मैं एक मशहूर बिजनेसमैन था। मेरे इर्द गिर्द दुनिया की चमक दमक थी। दौलत, शोहरत और ताकत मेरे हाथों का खिलौना थी। बड़े बड़े सियासतदान मेरे दस्तरखान पर बैठते, सरमायादार मेरे कदमों में झुकते और शहर की सबसे हसीन औरतें मेरे कह कहूँ की महफिलों को रौनक बख्शती थी। मेरे बारे में ये मशहूर था कि जिस पर मेरी नज़र ठहर जाए, वो चाहे या ना चाहे आखिरकार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर ही रहती है। मेरे लिए मोहब्बत कभी एक चैलेंज नहीं रही, वो बस एक खेल थी, एक शौक, एक वक्त गुजारने की चीज़। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब मेरी नज़रें एक आम सी लड़की पर जा ठहरी, और वो लम्हा मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो सब्जी वाले की बेटी थी, ना उसके पास कीमती जेवरात थे, ना वो आला फैशन में रहती थी। उसके कपड़े सादा और उसकी चाल में एक अजीब सी हया थी। पहली बार जब मैंने उसे बाजार में देखा तो यूं लगा जैसे शहर के शोर शराबे में कोई खामोश रोशनी उतर आई हो। वो अपने बाप के साथ सब्जी के टोकरे उठा रही थी। धूप के पसीने से उसकी पेशानी तर थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूम चमक थी। मुझे हैरत हुई कि ऐसी चमक तो मैंने कभी बड़े बड़े महलात की महफिलों में भी नहीं देखी थी। मैंने गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, ज़रा ये देखो कितनी मुख्तलिफ है। ड्राइवर हिचकिचाया और बोला, साहब ये तो एक आम सी लड़की है, आपकी दुनिया से इसका क्या ताल्लुक है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो बात है, आम है और इसी आम होने में एक अनोखा जादू है। वो लम्हा था जब मेरे दिल ने फैसला कर लिया। मैंने अपने दिल में कहा, ये लड़की तो मेरी होगी, इसे चाहे इल्म हो या ना हो, मगर अब ये मेरे नसीब की लकीर में लिखी जा चुकी है। अगले दिन मैंने बहाना बनाया और उसके करीब गया। वो अपने बाप के साथ ठेले पर बैठी थी। मैंने सब्जी का थैला उठाया और बोला, ये सब्जी कितने की है? उसने सादा लहजे में जवाब दिया, जितनी कीमत लिखी है उतनी ही है। मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं दुगनी कीमत दूंगा तो क्या ये सब्जी खास हो जाएगी? वो चौंकी, फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, कीमत चीज़ की होती है, नीयत की नहीं। उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह उतर गए। ये पहली बार था कि किसी लड़की ने मेरे तंजिया और फ्लर्टी लहजे को रद्द कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नाम से क्या होगा? नाम तो बस पहचान का एक जरिया है, असल पहचान इंसान के किरदार से होती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझे ये मौका दोगी कि मैं तुम्हें और बेहतर पहचान सकूं? उसके चेहरे पर सख्ती उभरी। उसने साफ अल्फाज में कहा, मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं सिर्फ अपने मंगेतर की हूँ। ये अल्फाज मेरे गुरूर पर किसी ताज़ियाने की तरह लगे। मैंने अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। मैं जिसका आदी था वो ये था कि हर बात पर हाँ सुनूं, हर ख्वाहिश पूरी हो, मगर उसने मेरे सामने इनकार रखा। वो इनकार नहीं बल्कि मेरे गुरूर की तौहीन थी। मैंने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, मगर अंदर का तूफान मुझे हिलाने लगा। मैंने अपने आप से कहा, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए चैलेंज है। तुम जितना इनकार करोगी मेरी ख्वाहिश उतनी ही बढ़ेगी। तुम जितनी दूर भागोगी मैं उतना करीब आऊँगा। मैंने उसके बाप को कुछ दिन के बाद रास्ते में रोक लिया, उसे पैसे दिए और कहा, तुम्हारी बेटी को पढ़ने के लिए शहर की बेहतरीन कॉलेज में दाखिला करवा देता हूँ, तुम्हें उसका मुस्तकबिल संवारना चाहिए। उसने पैसे मेरे हाथ से धकेल दिए और कहा, साहब हम गरीब ज़रूर हैं मगर इज्जत नहीं बेचते। मेरी बेटी का मुस्तकबिल अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। कोई भी मेरी दौलत को ठुकरा नहीं सकता था, मगर ये बाप और बेटी दोनों मेरी अना को कुचलने पर तुले हुए थे। कुछ दिन के बाद मैंने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की। इस बार मैंने उसे कॉलेज के गेट पर रोका और कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। वो रुक गई, मेरी तरफ मुड़कर देखा और बोली, मैंने ख्वाब दौलत के नहीं देखे, मेरे ख्वाब सच्चाई और मोहब्बत के हैं, और वो मुझे अपने मंगेतर में मिले हैं, तुम में नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं लम्हा भर के लिए पत्थर का सा हो गया। दिल चाह के वहीं चीखूं, वहीं उसे बाजू से पकड़ कर कहूँ, तुम्हें हक नहीं मुझे यूं रद्द करने का, मगर मैं खामोश रहा। मेरी खामोशी के पीछे तूफान छुप गया। मैंने अपने दिल में एक फैसला किया, अब ये मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं रहा, ये मेरे गुरूर की जंग बन चुका था। रात गए, मैं अपने महल नुमा घर के बड़े कमरे में बैठा आईने में अपना अक्स देख रहा था। मैंने आईने के सामने कहा, कभी किसी ने मुझे इनकार नहीं किया, कभी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि मेरे सामने खड़ा हो, और आज एक सब्जी वाले की बेटी ने मुझे ठुकरा दिया।
یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سگریٹ سلگائی اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، تمہیں میرے قدموں میں آنا ہی ہوگا۔ یہ میری ضد ہے، یہ میرا غرور ہے۔ تم جتنی نیک ہو، جتنی حیادار ہو، اس سب کا کوئی مطلب نہیں، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد میرا دل مزید بے چین رہنے لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ ابھی میری اصل حیثیت نہیں جانتی۔ میں نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ایک قیمتی کار میں اسے کالج چھوڑنے اور لانے کی پیشکش کرے۔ وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، ڈرائیور نے اس کے سامنے گاڑی روکی اور بولا، صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو یہ سہولت دی جائے، اب آپ بسوں اور رکشوں میں نہیں جائیں گی، یہ کار صرف آپ کے لیے ہے۔ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، اپنے صاحب سے کہہ دینا عزت کاروں میں نہیں چھپی ہوتی، اور وہ بغیر پیچھے دیکھے اندر چلی گئی۔ یہ جواب سن کر میں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے مجھ پر دھتکار دیا ہو۔ میں نے طے کیا کہ اب میں خود اس سے بات کروں گا۔ اگلے دن میں کالج کے باہر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ نکلی، میں نے گاڑی روک کر اس کے سامنے کھڑی کی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ رکی، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، راستہ دیجیے، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ تمہیں گھر نہیں، خواب دکھانے ہیں، وہ خواب جو تمہارا منگیتر کبھی نہیں دکھا سکتا۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی، پھر بولی، میرے خواب دولت کے نہیں ہوتے، مجھے سکون چاہیے، اور سکون جھوٹ اور غرور سے نہیں ملتا۔ یہ سن کر میرا ضبط ٹوٹنے لگا۔ میں نے کہا، سمجھ لو اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو تمہارا منگیتر اپنی معمولی سی نوکری بھی بچا نہیں سکے گا۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور بولی، میری خوشی اس کی موجودگی میں ہے، نہ کہ اس کی نوکری میں۔ اگر وہ سب کچھ کھو بھی دے، میں پھر بھی اسی کی رہوں گی۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ مجھے پہلی بار لگا جیسے میں طاقت کے باوجود ہار رہا ہوں، مگر یہ ہار میں ماننے والا نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی کمپنی کے دفتر میں اس کے منگیتر کی فائل منگوائی۔ وہ ایک چھوٹے سے ادارے میں کلرک تھا، اور مجھے یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا، کل اس کا نام لسٹ سے کاٹ دینا، اسے سمجھاؤ کہ وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اگلے ہی دن وہ لڑکا نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے اندر سے تسکین ملی کہ اب وہ لڑکی خود دیکھے گی کہ میں چاہوں تو پل بھر میں اس کی دنیا بدل سکتا ہوں۔ میں نے موقع دیکھ کر اس کے سامنے بات کی۔ وہ گلی سے گزر رہی تھی۔ میں نے راستہ روک کر کہا، دیکھ لیا، تمہارے منگیتر کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اب بھی وقت ہے، میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا جہاں فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھری۔ میں نے سوچا اب وہ ہتھیار ڈال دے گی، مگر اس نے کہا، نوکری تو واپس آ سکتی ہے، مگر تمہارے جیسے غرور میں جکڑے انسان کے پاس میرا دل کبھی نہیں جا سکتا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں اپنی خوشی عزیز ہے تو سوچ لو، اگلی بار تمہارے منگیتر کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسی، مگر اس کی ہنسی میں ایک عجب سا اعتماد تھا۔ اس نے جواب دیا، جان لے لو، مگر میرا دل کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ میرے اندر زہر کی طرح اتر گیا۔ مجھے لگا جیسے اس کی نڈر آنکھوں نے میرے غرور کو نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اس کے بعد میں نے مختلف طریقے آزمائے۔ ایک دن میں نے اسے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں دیکھا۔ میں نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ اسے قیمتی کپڑے اور زیورات تحفے کے طور پر دے، مگر وہ تحفہ تھامنے کے بجائے سیلز گرل کو واپس کر کے بولی، یہ کسی اور کے ہیں، میرے نہیں۔ دوسرے دن میں نے اپنے دوست کے ذریعے اسے کالج کے ایک پروجیکٹ میں شمولیت کی آفر دلوائی جس میں بڑی اسکالرشپ شامل تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تیسرے دن میں نے اپنی کمپنی کے اشتہارات کے لیے اس کی تصاویر کھنچوانے کا بہانہ کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید شہرت کا لالچ اسے مائل کر دے، مگر وہ بھی بھر کر بولی، تم مجھے عزت کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس سب کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے۔ وہ ہر آزمائش میں ڈٹ کر کھڑی تھی، مگر میرا غرور اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے ایک شام اپنے دوستوں کے سامنے اعلان کیا، یہ لڑکی میری ضد ہے، اور میں نے جب بھی کسی چیز کو ضد بنایا ہے وہ کبھی میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکی۔ ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، اگر وہ لڑکی واقعی اتنی نڈر ہے جتنا تم کہتے ہو تو تمہیں شکست ہو سکتی ہے۔ میں نے میز پر مکہ مار کر کہا، میری شکست ممکن نہیں۔ یہ لڑکی چاہے دنیا کے سامنے کہے کہ وہ میرے قریب نہیں آنا چاہتی، ایک دن وہ سب کے سامنے میرا نام لینے پر مجبور ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے سگریٹ کا کش لیا اور باہر جھانکا۔ اس کی تصویر پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں ہنستے ہوئے اپنے منگیتر کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ منظر مجھے اندر سے زخمی کر گیا۔ اس دن کے بعد میری دنیا کا محور صرف وہی لڑکی بن گئی۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی کالج کی راہداریوں میں میرے آدمی ہمیشہ موجود رہتے۔ جب بھی وہ کلاس سے نکلتی
किसी न किसी कोने में मेरी आंखें उस पर जमी होती। मैं अक्सर खुद भी गाड़ी में आकर खड़ा हो जाता और दरवाजे के पास उसे देखता। जैसे ही वो नजर आती मैं गाड़ी का शीशा नीचे करता और धीरे से कहता, एक दिन लोग तुम्हें मेरे नाम से पहचानेंगे। वो कुछ कहे बगैर तेज कदमों से गुजर जाती। उसकी ये खामोशी मेरे लिए आग थी। मुझे लगता था कि वो मेरे अल्फाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती, मगर वो जितना खामोश रहती मेरी जिद उतनी ही बढ़ जाती। एक दिन मैंने जानबूझकर उसके दोस्तों के सामने गाड़ी रोकी। वो 3 लड़कियां उसके साथ थीं। मैंने दरवाजा खोला और इशारा किया, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी दोस्तें हैरान होकर उसे देखने लगी, मगर वो सीधी निगाहों से बोली, रास्ता दीजिए। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, सबके सामने इनकार? सोच लो, कल ये सब तुम्हें मेरे नाम से जानेंगी। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके कदमों की तेजी ने साफ जाहिर कर दिया कि वो कितनी सख्ती से मेरा वजूद काट रही है। मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने उसके मंगेतर पर फिर वार करने का फैसला किया। एक शाम मैंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करें। मेरे लोग वहां गए और शोर मचाया कि वो लड़की मुझसे ताल्लुक़ रखती है। गली में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं, लेकिन वो लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, ये सब झूठ है। मेरा नाम सिर्फ एक इंसान के साथ जुड़ सकता है और वो मेरा मंगेतर है। उसकी आवाज़ इतनी मजबूत थी कि लोग चुप हो गए। मेरे आदमी वापस आए और कहने लगे, साहब ये लड़की तो डरने वाली नहीं लगती। मैंने गुस्से से कहा, डरना पड़ेगा उसे, वरना मैं उसका जीना तो ऊपर कर दूंगा। मैंने अगला बार उसके कॉलेज की शोहरत पर किया। उसके प्रोजेक्ट के बारे में झूठी खबरें फैलाई गईं। असातिज़ा के दरमियान ये बात पहुंचाई गई कि वो अपनी कामयाबी के लिए मेरा सहारा लेती है। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जो इदारे के वक़ार के खिलाफ हैं। वो परेशान नहीं हुई, बस पूरे एतमाद से बोली, सर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ को हाथ नहीं लगाया। अगर कोई मुझे इल्ज़ाम देता है तो उसका जवाब वक्त देगा। प्रिंसिपल ने मेरी ताकत को जानते हुए मामला दबा दिया, मगर उसके एतमाद ने मुझे फिर जख्मी कर दिया। मैंने अपनी जिद को और बढ़ाने के लिए एक और रास्ता निकाला। एक दिन उसके मंगेतर को सड़क पर मेरे आदमियों ने घेर लिया। मैंने उस लड़के की आंखों में देखकर कहा, छोड़ दो उसे, वरना तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। तुम एक मामूली इंसान हो और वो मेरे जैसा चाहने वाला पा सकती है। वो लड़का लरसते हुए भी बोला, मोहब्बत ताकत से नहीं छीनी जा सकती, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैंने अपने आदमियों को इशारा किया, उन्होंने उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। मैंने कहा, यह तो शुरुआत है, अगर वो लड़की मेरे पास ना आई तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। कुछ दिन के बाद मैंने फिर उस लड़की को रास्ते में रोका। वो किताबों का थैला लिए चल रही थी। मैंने कहा, तुम देख रही हो ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे मंगेतर के पास अब कुछ नहीं रहा, एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। अब भी वक्त है, हाँ कर दो। उसने मेरी तरफ सख्त नजर डालकर कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हो, मगर मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। मेरा यकीन मेरे साथ है, तुम्हारा झूठ मेरे सच को मिटा नहीं सकता। ये जुमला मेरे अंदर गूंजता रहा। मैंने सोचा कि ये लड़की शायद वाकई पत्थर की तरह है, मगर फिर भी मेरा गुरूर मानने को तैयार न था। मैंने उसके इर्द गिर्द का माहौल खौफनाक बना दिया। जहां भी वो जाती मेरे आदमी ताक़ुब करते। वो बाजार में कदम रखती तो लोग सरगोशी करते। उसके घर के दरवाजे पर रात गए कोई पत्थर फेंकता और उस पर पर्ची छोड़ जाता। सोच लो तुम्हारे खानदान के साथ भी कुछ हो सकता है। एक दिन वो कॉलेज से घर जा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और कहा, अब भी वक्त है, एक हाँ कह दो तो सब खत्म हो जाएगा। वो ठहर गई, मेरी आंखों में देखकर बोली, अगर मैंने हाँ कह दी तो मेरा ज़मीर मर जाएगा और मैं अपनी रूह को कभी बेच नहीं सकती। मैंने बेबसी को गुस्से में बदल कर कहा, फिर ये जंग है और इस जंग में या तो तुम हारोगी या मैं। वो आहिस्ता से बोली, सच कभी नहीं हारता। ये अल्फाज मेरे लिए जहर की मानंद थे। मैं जानता था कि वो मेरे सामने नहीं झुकेगी, मगर मैं भी अपनी हठधर्मी छोड़ने वाला ना था। रात को मैं अपने दफ्तर में बैठा, मेज पर हाथ मारते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, अब मुझे एक ऐसा वार करना है जिससे दुनिया यकीन करे कि वो लड़की मेरी है। अगर वो अपने दिल से नहीं मानती तो दुनिया को झूठ से कायल करके मैं उसे अपने कदमों में झुकाऊंगा। दोस्त ने कहा, तुम्हें सोचना होगा, ये खेल खतरनाक हो सकता है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मैं खतरे से डरने वाला नहीं। अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरे वजूद की जंग है। और यूं मैंने फैसला कर लिया कि मेरा अगला कदम ऐसा होगा जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देगा। वक्त तेजी से गुजरता गया। मेरे कानों में खबर पहुंची कि उसकी शादी की तारीख तय हो गई है। गांव के सब लोग खुशी के रंगों में रंगने लगे थे। मैंने जब ये सुना तो दिल में अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। ये वो लम्हा था जब मेरा गुरूर मेरे अंदर चीखने लगा। मैंने अपने कमरे में टहलते हुए कहा, ये शादी नहीं हो सकती, ये लड़की किसी और के नाम से नहीं जानी जा सकती।
میں نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا۔ وکیل حیران ہو کر بولا، صاحب آپ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹا نکاح نامہ تیار کر دوں؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ایسا نکاح نامہ جو دنیا کو یقین دلائے کہ وہ لڑکی پہلے ہی میری بیوی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر جھکا کر بولا، یہ کام آسان نہیں ہے، مگر آپ کے لیے ناممکن بھی نہیں۔ جعلی گواہ بھی درکار ہوں گے۔ میں نے کہا، پیسے ان کی منہ میں ٹھونس دینا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جسے دولت نہ خرید سکے۔ اگلے دن میرے سامنے ایک نکاح نامہ رکھا گیا جس پر میرا اور اس لڑکی کا نام درج تھا۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اب یہ کاغذ اس کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ میں نے جعلی گواہوں سے ملاقات کی۔ وہ میرے سامنے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر لالچ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کل تمہیں سب کے سامنے یہ کہنا ہے کہ تم نے میرا اور اس لڑکی کا نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر زبان لڑکھڑائی تو تمہاری زندگی مشکل بنا دوں گا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، صاحب فکر نہ کریں، ہم وہی کہیں گے جو آپ چاہیں گے۔ شادی کے دن سے ایک دن پہلے گاؤں کا ہال جگمگا رہا تھا، لوگ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس تھے، ہر طرف ہنسی خوشی تھی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ دیا اور خود اسٹیج پر چڑھ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ لڑکی میری بیوی ہے، میرا نکاح اس کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ دلہن کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ رو پڑی اور چیخ کر بولی، یہ جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور سب کے سامنے لہرا دیا۔ گواہوں کو بلایا اور کہا، یہ لوگ میرے نکاح کے گواہ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ایک کر کے گواہ آگے آئے اور بولے، ہاں، ہم نے نکاح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کاغذ بالکل درست ہے۔ ہجوم میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کچھ لوگ حیران تھے، کچھ بدگمان۔ اس کے اپنے گھر والے ہکا بکا رہ گئے۔ اس کا باپ لرزتے ہوئے کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، باپ اپنی بیٹی کو کتنا جانتا ہے؟ یہ سوال آج کا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی سسکیاں لے کر کہنے لگی، اللہ کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف اپنے منگیتر کی ہوں۔ اسی لمحے اس کا منگیتر آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، اگر یہ نکاح نامہ سچ ہے تو میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر اس کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو زمین پر بیٹھ گئی، جیسے اس کے پاؤں تلے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں نے اس منظر کو دیکھا اور میرے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ اگر کاغذ اور گواہ موجود ہیں تو یقین کرنا پڑے گا۔ اس کے اپنے رشتہ دار خاموشی اختیار کر گئے۔ معاشرے کے تانے اور بدنامی کا خوف ان کی زبانوں کو قید کر چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، یہ لڑکی میری ہے، اب دنیا کے سامنے اس کی عزت اور پہچان میرے نام سے جڑی ہے۔ وہ لڑکی روتی رہی، اپنے والدین کو پکڑ کر کہتی رہی، ابا جی یہ سب جھوٹ ہے، قسم ہے خدا کی، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مگر اس کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، وہ کچھ بول نہ پائے۔ میں نے دل میں کہا، اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے، جسے میں نے اپنی ضد بنایا آج وہ سب کے سامنے میرے نام سے جڑ گئی۔ اس کے منگیتر نے ایک آخری نظر ڈالی اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے حسی تھی جو مجھے اندر سے مزید طاقتور بنا رہی تھی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں کہا، اب تمہارے لیے یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی زار و خطار ہوتی رہی، وہ چیختی رہی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی نظریں جھکا کر باہر نکلنے لگے۔ سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بدنامی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ میری بات کو حقیقت مان لیا جائے۔ میں نے نکاح نامہ دوبارہ اوپر اٹھایا اور سب کے سامنے کہا، یہ کاغذ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ میرے غرور کی جیت ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین اترنے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھوں کے سامنے سب کچھ طے پا گیا۔ اس کے اپنے گھر والے جو کبھی اس کا سہارا تھے، معاشرے کے تانوں سے ڈر گئے۔ ان کے کانوں میں بار بار یہی گونجتا رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا جو کسی باپ کو اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میرے نکاح کو قبول کر لیا۔ میں جانتا تھا یہ فیصلہ محبت سے نہیں، خوف سے کیا گیا ہے، مگر مجھے اس لمحے فرق نہیں پڑا۔ میں نے وہ جیت حاصل کر لی تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ شادی کے دن وہ سرخ جوڑے میں ملبوس میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے، وہاں صرف خاموشی تھی، ایک پتھر کی طرح خاموشی۔ میں نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب یہ میری ہے۔ ہجوم خاموش رہا، مگر میرے کانوں کو صرف اپنی فتح کی گونج سنائی دے رہی تھی۔
محل نما گھر کے دروازے پر جب وہ میرے ساتھ داخل ہوئی تو خدام نے پھول نچھاور کیے، باندرے روشن کیے گئے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ میں نے سوچا وقت گزرنے کے ساتھ یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے خود سے کہا دولت اور شان سے کون بچ سکتا ہے، یہ لڑکی بھی ایک دن مان جائے گی۔ رات کا وقت آیا، میں نے کمرے کے دروازے کو دھیرے سے بند کیا۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، دیواروں پر قیمتی تصویریں تھیں، بستر پر ریشمی چادر بچھی تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور غرور سے کہا اب تم میری ہو، دنیا نے دیکھ لیا، تمہارے گھر والوں نے دیکھ لیا، تمہارے منگیتر نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ پلک جھپکے بغیر بیٹھی رہی۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا یہ ضد کب تک چلے گی؟ میں نے تمہیں پا لیا ہے، تمہیں میرے نام سے پہچانا جائے گا۔ میں نے اپنی خواہش مسلط کی، یہ سوچ کر کہ وہ چیخے گی، مجھے دھکا دے گی یا شور مچائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کسی جیتے جاگتے انسان کی ہوتی ہے، وہاں صرف ایک مردہ سا خالی پن تھا، جیسے روح پہلے ہی نکل چکی ہو۔ میں لمحہ بھر کے لیے چھٹک گیا، مگر فوراً اپنے آپ کو یقین دلایا یہ وقت کا کھیل ہے، جلد ہی یہ سب بدل جائے گا۔ میں نے اپنی جیت کو فتح سمجھ لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں میری یہ سب سے بڑی شکست تھی۔ اگلے دن محل کی فضا میں تبدیلی آ گئی۔ خدام سرگوشیاں کرنے لگے۔ باورچی خانے میں کام کرنے والی عورتوں نے کہا صاحب کی نئی بیوی تو بالکل چپ ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے۔ ایک ملازم نے جواب دیا ہمارے صاحب غرور والے ہیں، شاید بیگم جی ڈر کے مارے خاموش ہیں۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ میں نے اسے زیورات دیے، قیمتی ساڑیاں اور عطر۔ میں نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، دیکھو اب تم شہزادی کی طرح رہ رہی ہو۔ وہ بس خاموشی سے تحفے کو دیکھتی اور ایک طرف رکھ دیتی۔ میں نے اسے ڈنر پر مدعو کیا، لمبی میز پر قیمتی کھانے سجائے گئے۔ میں نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، دنیا کی کوئی عورت ایسا کھانا نہیں کھاتی۔ اس نے پلیٹ میں سے ایک نوارا لیا اور چپ چاپ چھوڑ دیا۔ اس کی خاموشی میرے اندر شور مچانے لگی۔ میں نے ایک شام اسے باغ میں لے جا کر کہا یہ باغ اب تمہارا ہے، یہ محل تمہارا ہے، یہ سب کچھ تمہارے قدموں میں ہے۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی رہی اور دھیرے سے بولی میرے دل کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یاد رکھو اب تمہاری پہچان صرف میرے نام سے ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی ہاں تمہارے نام سے پہچانی جا سکتی ہوں، مگر میرا دل کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ اس رات میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ میں نے کہا میں جیت گیا ہوں، وہ میرے گھر میں ہے۔ مگر آئینے کے اندر سے ایک آواز آئی کیا واقعی تم جیتے ہو یا تم نے ایک زندہ انسان کو قید کر کے خود کو دھوکہ دیا ہے؟ میں نے اس آواز کو جھٹک دیا۔ میں اپنے غرور کو حقیقت سمجھتا رہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جسے میں اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا وہی میری سب سے بڑی شکست تھی۔ میرے محل کی روشنیاں ہمیشہ جگمگاتی رہتی، لیکن ان روشنیوں میں بھی ایک سناٹا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ دولت، طاقت اور رتبہ آخرکار اس کے دل کو بدل دیں گے۔ میں نے اپنی پوری حیثیت اس پر نچھاور کی۔ ایک دن میں نے نایاب زیور منگوایا اور اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا یہ ہار دیکھو، یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم ہی میری دنیا ہو۔ اس نے ہار کو ہاتھ میں لیا، لمحہ بھر دیکھا، پھر واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے لب خاموش رہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، وہاں صرف خالی پن تھا۔ میں نے کہا کچھ تو کہو، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ وہ دھیرے سے بولی زیور پہننے کے لیے دل چاہیے، میرا دل کہیں اور رہ گیا ہے۔ یہ جملہ میرے غرور کو چیر کر گزر گیا، لیکن میں نے اسے ہنس کر چھپایا اور کہا وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا۔ میں نے اس کے لیے خاص ڈنر کا انتظام کیا۔ بڑے ہال میں موسیقی بج رہی تھی، میز پر دنیا کے بہترین کھانے رکھے گئے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم اب میری ملکہ ہو۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی رہی۔ میں نے نوالا اس کے سامنے رکھا، مگر اس نے بس ایک نظر ڈالی اور پلیٹ ایک طرف ہٹا دی۔ میں نے کہا کیا بھوک نہیں ہے؟ وہ دھیرے سے بولی بھوک دل کی تسکین سے جڑی ہوتی ہے، جب دل ہی خالی ہو تو کھانے کا کیا فائدہ؟ میری مسکراہٹ تھم گئی۔ خدام دروازے پر کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے اس کی طرف جھک کر کہا یہ سب کب تک چلے گا؟ میں تمہیں اپنی دنیا بنا چکا ہوں، تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ آنکھوں میں خالی پن لیے بولی قید خانہ چاہے محل کا ہو، قید خانہ ہی رہتا ہے۔ اس کی بات میرے سینے پر بوجھ بن گئی۔ میں نے سگریٹ سلگایا
اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دل میں ایک لمحے کو پچھتاوا جاگا کہ شاید میں نے غلط کیا، مگر اگلے ہی لمحے غرور نے مجھے جھکنے نہ دیا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ درست ہے، ایک دن یہ بھی جھک جائے گی۔ میں نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ میں نے اسے شہر کے سب سے بڑے فیشن شو میں لے جانا چاہا۔ میں نے کہا، وہاں تمہیں سب دیکھیں گے، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میں تماشا نہیں بننا چاہتی، مجھے دکھاوے کی زندگی پسند نہیں۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، تمہارا فرض ہے کہ میری عزت بڑھاؤ۔ وہ دھیرے سے بولی، عزت دکھاوے سے نہیں، کردار سے بڑھتی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک اور زخم تھے۔ میں نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد میں نے سوچا شاید عبادت کے ذریعے وہ بدل جائے۔ میں نے اس کے لیے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنوائی اور کہا، یہ جگہ تمہارے لیے ہے، یہاں آ کر دعا کرو، شاید تمہارا دل سکون پائے۔ وہ وہاں گئی ضرور، مگر وہاں بھی وہ بس خاموش بیٹھی رہتی۔ خدام نے مجھے بتایا، بیگم صاحبہ گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہیں، مگر ان کے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر سے توڑنے لگی تھی۔ میں ہر دن نئے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، کبھی باغ میں ساتھ چلنے کا کہتا، کبھی موسیقی سنانے کی ضد کرتا، مگر وہ ہمیشہ ایک جیسا جواب دیتی، میرا دل آزاد نہیں ہے، یہ سب بیکار ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، وہ میرے محل میں آئے اور کہے لگاتے رہے۔ میں نے چاہا کہ وہ اسے دیکھیں تاکہ سب کو لگے کہ میں کامیاب ہوں۔ میں نے خادمہ کو کہا، بیگم کو بلاؤ۔ وہ آئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ دوستوں نے سرگوشی میں کہا، یہ تو زندہ لاش لگتی ہے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر ان کے الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے۔ رات کو میں نے اس سے کہا، کیا تم جانتی ہو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہیں زندہ لاش کہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، میں زندہ نہیں رہی، تم نے میرا وجود چھین لیا، اب باقی صرف سانسیں ہیں۔ یہ سن کر میں پہلی بار لرز گیا۔ میں نے سوچا شاید واقعی میں نے اس کی روح کو قید کر دیا ہے، مگر غرور نے پھر آواز دی، نہیں، یہ وقت کی بات ہے، تمہاری طاقت سب کچھ بدل دے گی۔ میں نے آخری حربہ آزمایا۔ ایک شام میں نے کہا، آؤ شہر چلتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھو جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بولی، میری دنیا کو سکون کسی شہر یا خواب میں نہیں ہے، میرا سکون اس دل میں تھا جو تم نے توڑ دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کی ہر بات میرے غرور کو کاٹتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں اس کے جسم کا مالک تو ہوں، مگر دل کا نہیں، اور یہی وہ حقیقت تھی جو میرے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی۔ کچھ مہینے گزرے اور خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب پہلی بار یہ خبر میرے کانوں میں پہنچی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ میں نے سوچا یہی وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ ماں بننے کی خوشی اسے نرم کر دے گی، وہ پتھر کی طرح چپ نہیں رہے گی بلکہ نئے خواب دیکھے گی۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، اب یہ بچہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ بنائے گا۔ میں نے فوراً اپنے محل کے کمرے کو بدلا، نرسری بنائی گئی، دیواروں پر رنگ برنگی تصویریں بنوائی گئیں، جھولے، نرم بستر اور کھلونے منگوائے۔ میں نے اپنے ملازمین کو کہا، یہ سب خاص ہونا چاہیے، یہ بچہ ہماری دنیا کا چراغ ہے۔ جب میں نے اسے کمرے میں لے جا کر یہ سب دکھایا تو میں نے کہا، دیکھو، یہ سب تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے خالی نظروں سے سب کچھ دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، بچہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، مگر میرے لیے یہ بوجھ بن گیا ہے۔ میں اس کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ صرف تھکن کی بات ہے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے شہر کی بہترین نرس اور ڈاکٹر رکھے۔ نرس نے مجھے کہا، صاحب، آپ کی بیوی کو سکون کی ضرورت ہے، اس کی خاموشی بچے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں اسے سکون دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر یہ عورت پتھر کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ ایک دن میں نے باغ میں اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تمہیں اس بچے کے لیے خوش رہنا ہوگا، یہ تمہارا بھی ہے اور میرا بھی۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ میرے دل کا نہیں، میرے جسم کا بوجھ ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے ہر لفظ میرا غرور توڑ رہا ہے، مگر پھر بھی میں نے خود کو تسلی دی کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب بدل جائے گا۔ مہینے گزرتے گئے، میں نے ہر دن اس پر اپنی توجہ بڑھائی، اس کے کمرے میں پھول رکھوائے، نئے لباس لائے، قیمتی تحائف دیے۔ میں نے کہا، یہ بچہ ہمیں ایک کر دے گا، تم دیکھنا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی انداز میں جواب دیتی، محبت کا بیج زبردستی کبھی نہیں اگتا۔ اس کی بات میرے دل کو کاٹتی رہی۔ میں نے بار بار سوچا کہ شاید واقعی میں نے غلطی کی تھی، لیکن غرور نے میرے قدم پیچھے نہ ہٹنے دیے۔ میں نے ایک اور راستہ آزمایا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ سب مبارکباد دینے آئے۔ ایک دوست نے کہا،
یہ بچہ تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہاری اور تمہاری بیوی کے درمیان خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن میرے دل میں ایک خلا تھا جو کوئی نہیں بھر سکتا تھا۔ وقت قریب آتا گیا، میں نے اسپتال کے انتظامات خود کیے، بہترین کمرہ بک کروایا، ڈاکٹروں کی ٹیم تیار تھی۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا کو دکھاؤں کہ میں اپنی بیوی اور بچے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس دوران ایک دن میں نے اسے شیشے کے سامنے دیکھا، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی امید۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہ بچہ تمہاری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، میری زندگی کا آغاز تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب مجھے تمہارے نام سے جکڑ دیا گیا۔ یہ بچہ بھی شاید تقدیر کی سزا ہے۔ میں سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سزا نہیں، یہ نعمت ہے، وقت تمہیں بدل دے گا۔ زچگی کا دن آخرکار آ گیا۔ اسپتال کا کمرہ روشنیوں سے بھرا تھا، مگر میرے دل میں اندھیرا تھا۔ میں بے قراری سے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، قدم سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ کبھی گھڑی کی طرف دیکھتا، کبھی دروازے کو گھورتا۔ اندر سے وقفے وقفے سے ڈاکٹر اور نرسوں کی آوازیں سنائی دیتی، لیکن کچھ واضح نہ ہوتا۔ میری ہتھیلیوں میں پسینہ بھر گیا تھا۔ میں نے اپنے آدمی کو کہا، جاؤ معلوم کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اندر جھانکنے گیا، مگر نرس نے روک دیا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنے دل میں کہا، یہ وقت ہے جب سب کچھ بدل جائے گا، ایک نیا آغاز ہوگا۔ لیکن میرے دل کی دھڑکنیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک نرس دوڑتی ہوئی نکلی، اس کے ہاتھ خون سے تر تولیے میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اندر بلایا اور غصے میں کہا، یہ سب کچھ تمہارے قابو میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے بہترین انتظامات کیے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، زندگی اور موت ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں مزید کچھ نہیں بول سکا۔ اندر سے دبی دبی کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں میرے دل کو چیر کر رکھ رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا بھاگ کر اندر جاؤں، اس کا ہاتھ تھام لوں اور کہوں، لڑو، لیکن مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مگر میں بے بس کھڑا رہا۔ گھنٹوں کا سا وقت گزرا، پھر ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے اندر کی دنیا تھم گئی ہو۔ میں نے دروازے کو گھورنا شروع کیا۔ ہر لمحہ صدیوں کی طرح گزرتا رہا۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر افسردگی تھی۔ میں لپک کر آگے بڑھا اور کہا، کیسا ہے سب کچھ؟ اس نے آہستہ سے کہا، بچہ زندہ ہے، لیکن میرا دل رک سا گیا۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیوی خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی آخری لفظ، وہ بس چلی گئی۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ میں نے دیوار کو پکڑ کر سہارا لیا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ سب میرا خواب تھا، وہ کیسے مجھے چھوڑ سکتی ہے؟ میں اندر بھاگا، بستر پر وہ لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اٹھو، تمہیں میری ضد پوری کرنی ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ لیکن اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، پتھر کی طرح۔ نرس نے آہستہ سے کہا، صاحب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، اسے واپس لاؤ، میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، اسے واپس لاؤ۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ہم بے بس ہیں۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے غرور، میری ضد، میری جیت، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ وہ چلی گئی تھی اور جاتے جاتے میرے دل پر ایسا زخم دے گئی تھی جو کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ اسپتال کی کوریڈور میں لوگ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر تسلی دینے لگے، مگر میں کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مجھے صرف اس کے آخری لمحوں کی خاموشی سنائی دے رہی تھی، وہ خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ نرس نے بچے کو میری گود میں دیا، وہ ننھی سی جان روتی ہوئی دنیا میں آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی ماں کا مردہ چہرہ آ جاتا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں کہا، تم اس کا حصہ ہو، مگر وہ تو مجھے چھوڑ گئی۔ میں اسپتال کے باہر نکلا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، بچیاں ماں کے بغیر کیسے پلتی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے، یہ صاحب کی قسمت کا کھیل ہے۔ میں نے کسی کی بھی بات نہ سنی، میرا دل صرف یہ کہہ رہا تھا، میری ضد نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں نے جب اپنی ننھی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو اس کے رونے کی آواز نے میرے سینے کو کاٹ ڈالا۔ وہ روتی ہوئی دنیا میں آئی تھی اور اس کی ماں اسے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے خود سے کہا، اب میں اس کا باپ ہوں اور ماں بھی، مجھے اسے ایسا سہارا دینا ہوگا کہ اسے کبھی کمی محسوس نہ ہو۔
महल के खुदाम मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। उन्होंने कहा, साहब फिक्र न करें, हम सब मिलकर इस नन्ही बेटी की खिदमत करेंगे। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, ये बच्ची मेरी सांस है, इस पर किसी की जरा सी भी नजर उठे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अपने दफ्तर के काम कम कर दिए, ज्यादा वक्त महल में गुजारने लगा। हर रोज शाम को मैं उसके कमरे में जाता, झूले के पास बैठता और उसके नन्हे हाथों को अपनी उंगलियों में लेता। वो छोटी सी जान जब मुस्कुराती तो मुझे लगता जैसे टूटी हुई दुनिया में एक नई रोशनी उतर आई है। मैंने उसका नाम नूर रखा। मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी की वाहिद रोशनी है। उसकी परवरिश के लिए मैंने बेहतरीन नर्सें और गवर्नर्स रखी, लेकिन दिल चाहता था कि मैं खुद उसके करीब रहूं। रात को जब वो रोती तो मैं खुद उसे गोद में उठाकर थपथपाता। मुलाजिमीन अक्सर हैरान रह जाते। एक ने कहा, साहब ये काम तो हम कर सकते हैं। मैंने सख्ती से जवाब दिया, ये मेरा फर्ज है, किसी और का नहीं। वक्त गुजरता गया, नूर बड़ी होने लगी। मैंने उसे शहजादियों की तरह पाला। उसके कमरे में खिलौनों का ढेर लग गया। मैंने कहा, इसे दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। एक दिन जब वो बोलना सीख रही थी तो उसने पहली बार अब्बू कहा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गोद में लिया और कहा, हाँ मैं तुम्हारा अब्बू हूँ और हमेशा रहूंगा। दिल के अंदर एक खलिश हमेशा रही। हर बार जब मैं नूर को देखता मुझे उसकी माँ याद आती, उसका खालीपन, उसकी खामोश आंखें और ये ख्याल कि वो मेरी जिद और जुल्म की वजह से इस दुनिया से चली गई। नूर के सवाल भी बढ़ने लगे। एक दिन उसने पूछा, अब्बू मेरी माँ कहाँ है? बाकी बच्चों के साथ उनकी माएँ आती हैं, मेरी क्यों नहीं आती? मेरे दिल में तीर लगा। मैंने लम्हा भर सोचा और कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ बनकर आसमान में रहती है, वो हर वक्त तुम्हें देख रही है। नूर ने मासूमियत से कहा, क्या वो मुझे देखकर खुश होती हैं? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, हाँ वो तुम्हें देखकर खुश होती हैं। मगर दिल चीख रहा था, नहीं वो खुश नहीं हो सकती। मैंने उनसे सब कुछ छीन लिया। मैंने नूर के लिए बेहतरीन स्कूल का इंतखाब किया। मैं चाहता था कि वो आम बच्चों की तरह रहे, मगर साथ ही उसे वो सब कुछ मिले जो मैंने अपनी जिद में खो दिया था। स्कूल के पहले दिन मैं खुद उसे छोड़ने गया। मैंने कहा, डरो नहीं, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, अब्बू आप भी साथ चलें? मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं बाहर हूँ, हमेशा तुम्हारे करीब। नूर की मासूम बातें मेरे दिल को नरम कर देती, मगर हर बार जब वो माँ के बारे में पूछती मेरे जख्म ताज़ा हो जाते। एक दिन उसने कहा, अब्बू सब कहते हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, क्या आप उन्हें याद करते हैं? मैंने धीरे से कहा, हाँ हर लम्हा याद करता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, फिर तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपने उनसे मोहब्बत की। मैं चुप हो गया। मेरे होठों पर कोई जवाब ना आया। दिल दिल में मैंने कहा, मोहब्बत नहीं की थी, जुल्म किया था। अगर मोहब्बत की होती तो आज वो जिंदा होती। नूर को खेलने का बहुत शौक था। वो जब भी मेरे दफ्तर के कमरे में आती तो मेरी फाइलें बंद कर देती और कहती, अब्बू काम छोड़ दें, मेरे साथ खेलें। मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ बैठ जाता। हम दोनों खिलौने बिछाते और मैं खुद को लम्हा भर के लिए आम सा बाप महसूस करता। वही बाप जो सिर्फ अपनी बेटी की हंसी में सुकून तलाश करता है। आज जब मैं अपनी बेटी नूर को देखता हूँ तो मेरे दिल में अजीब सा दर्द जाग उठता है। वो खेलती है, हंसती है, मेरे कांधे पर चढ़कर कहकहे लगाती है, मगर हर कहकहे में मुझे उसकी माँ की कमी सुनाई देती है। मैंने अपने महल के सहन को उसके खेलने के लिए खिलौनों से भर दिया है, मगर जब वो कहती है, अब्बू देखें मैं कितनी खुश हूँ, तो मेरे दिल से आवाज़ आती है, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये खुशी मुकम्मल होती। मैं अक्सर शाम को उसे बाग में ले जाता। वो भागती है, तितलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है और अचानक पलट कर पूछती है, अब्बू क्या मेरी माँ भी तितलियाँ पसंद करती थी? मैं लरस जाता हूँ, होंठ खुश्क हो जाते हैं। आहिस्ता से कहता हूँ, हाँ वो भी तितलियों को पसंद करती थी। नूर हंसती है, फिर तो वो भी मेरी तरह थी। मैं चुप हो जाता हूँ, मगर अंदर से टूट जाता हूँ। मेरे दोस्त अब भी मिलने आते हैं। वो मुझे देख कर कहते हैं, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए खुशकिस्मत है, वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, हाँ वो मेरी दुनिया है, लेकिन दिल के अंदर एक जहर है जो बार बार कहता है, तुमने उसकी माँ की ज़िंदगी छीन कर ये सब बनाया है। मैं अपनी बेटी के स्कूल में जाता हूँ। वो मुझे हाथ पकड़कर अपनी क्लास दिखाती है। उस्ताद कहता है, नूर बहुत ज़हीन है, मगर जब माँ के बारे में बात होती है तो वो खामोश हो जाती है। मैं दिल में सोचता हूँ, ये खामोशी उसकी माँ की विरासत है, वो भी खामोशी ही छोड़ गई थी। एक दिन नूर ने मुझसे कहा, अब्बू
बाकी बच्चों की माएँ सालगिरह पर आती हैं, मेरी सालगिरह पर कौन आएगा? मेरे दिल पर खंजर से चल गया। मैंने कहा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। मेरी दौलत अब भी है, कारोबार अब भी कामयाब है, लोग अब भी मेरे कदमों में झुकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में वो सुकून नहीं है जो एक सादा सी लड़की के इनकार में था। उस इनकार ने मुझे जलाया भी और आज मेरी हार को साबित भी किया। मैंने कई बार सोचा कि काश वक्त पीछे लौट जाए, काश मैं उसे आज़ाद छोड़ देता, काश मैं उसे अपनी जिद ना बनाता, काश मैं समझ लेता कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। एक दिन नूर ने किताब खोलकर कहा, अब्बू, कि मोहब्बत इंसान को जीना सिखाती है, क्या ये सच है? मैंने आंखें झुकाकर कहा, हाँ ये सच है। वो बोली, तो फिर आपने मेरी माँ से मोहब्बत की थी ना? मेरी सांसें रुक गईं। मैंने जवाब न दिया, बस उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम बस ये याद रखो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में खून के आंसू बहने लगे। हकीकत ये थी कि मैंने एक लड़की का वजूद तो अपने पास ले लिया था, मगर उसका दिल कभी नहीं जीत पाया। मेरी सारी दौलत, रुतबा और ताकत खाक हो गए। वो मुझसे कभी मोहब्बत न कर सकी और यह हकीकत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त बन गई। आज मैं अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ, उसे गोद में लेकर मुस्कुराता हूँ, मगर अंदर से जानता हूँ कि मैं जीत कर भी हारा हूँ, और यह हार ऐसी है जो मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में खून के आंसू बनकर बहती रहेगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।